شانگلہ کے علاقے بشام میں شاہراہ قرہ کرم پر دھماکہ، 5 چینی باشندوں سمیت 6 افراد ہلاک، بارود سے بھری گاڑی نے گاڑی کو ٹکر ماری۔ گاڑی میں سوار چینی انجینئر اسلام آباد سے داسو کیمپ کوہستان جا رہے تھے، مقامی ڈرائیور بھی جان سے گیا۔ پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں چینی سفارت خانے آمد، چینی سفیر سے بشام میں دہشت گرد حملے میں 5 چینی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت، کہا پاکستانی حکومت واقعے کی اعلیٰ سطح تحقیقات کرے گی۔ اور گوادر، تربت اور بشام میں بزدلانہ کارروائیاں، صورتحال غیر مستحکم کرنے کی کوشش ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مسلح افواج نے گوادر اور تربت میں دہشت گردی کی کوششوں کو ناکام بنایا۔ قوم چینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بزدلانہ کارروائی کی مذمت کرتی ہے۔ سیکورٹی فورسز نے تربت نیول بیس پر دہشت گردوں کے حملے کی کوشش ناکام بنا دی، بروقت جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک، مقابلے میں ایف سی بلوچستان کا اہلکار نعمان فرید شہید ہو گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں سے اسلحے اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ حملہ ناکام بنانے پر صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف زرداری نے کہا سیکورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر جوابی کارروائی قابل تعریف ہے۔ سیکورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال، ملک کو درپیش مسائل سے نکالنے کے مشترکہ عزم کا اظہار۔ کراچی میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں ایک اور نوجوان قتل، سفاک لٹیروں نے ماں سے جوان بیٹا چھین لیا۔ مقتول زہیب ماموں کے گھر افطار پارٹی پر مدعو تھا، تراویح پڑھنے نکلا تھا کہ ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے موٹر سائیکل پر سوار 4 ملزمان نے فائرنگ کی، والدہ غم سے نڈھال، کہا میں تو بیٹے کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ زہیب 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ وزیر داخلہ کا نوٹس، سرجانی ٹاؤن کا تھانے دار معطل۔ کراچی کے قطر اسپتال میں گولی لگنے سے خاتون جاں بحق، اسپتال کے قریب ڈکیتی کے دوران پولیس مقابلہ ہو گیا۔ اسپتال کی پارکنگ میں کھڑی خاتون کو گولی آ لگی۔ شوہر کا کہنا ہے پارکنگ میں موٹر سائیکل کھڑی کر رہے تھے کہ اچانک ڈاکو بھاگتے ہوئے آئے اور فائرنگ شروع کر دی۔ میری بیوی گولی لگنے سے گر گئی۔ کچھ دیر بعد پولیس اہلکار ملزمان کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچے۔ کراچی میں صبح سویرے اسکول وین سے اغوا ہونے والے دونوں بچے گھر پہنچ گئے۔ بچوں کا کہنا ہے اغوا کار انہیں حیدرآباد لے گئے تھے، پھر نارتھ کراچی میں چھوڑ دیا۔ بچے رکشہ کر کے گھر پہنچے۔ والد کی جانب سے درج مقدمے کے مطابق وین ڈرائیور کے چھینے گئے موبائل فون سے کال کر کے 1.5 کروڑ روپے تاوان مانگا گیا۔ بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئی تھیں۔ چیمہ کے بیٹوں کی فیس معافی، پرنسپل ایچسن کا استعفیٰ۔ وفاقی وزیر نے گورنر پنجاب کو خط لکھ کر فیس معاف کرنے کی سہولت لینے سے انکار کر دیا۔ لکھا میں اپنے بچوں کے لیے اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ ایچسن کالج کے پرنسپل نے فیس کے معاملے پر انفرادی حیثیت میں رابطہ بھی کیا تھا۔ گورنر پنجاب فیس معافی کی نئی پالیسی جاری رکھیں اور پرنسپل کے دباؤ میں نہ آئیں۔ ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ پرنسپل بورڈ آف گورنرز اور پالیسی سے انحراف کرے۔ طلباء اس پالیسی سے مستقبل میں بھی استفادہ کرتے رہیں گے۔ ایچسن کالج لاہور میں گورنر پنجاب کی مداخلت پر مستعفی پرنسپل سے یکجہتی کے لیے طلباء اور والدین کا گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج۔ والدین نے پرنسپل مائیکل اے تھامسن کا استعفیٰ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ کہتے ہیں تعلیمی اداروں میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، سیاستدان ہوں یا اشرافیہ، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ گورنر ہاؤس نے مائیکل اے تھامسن کا استعفیٰ موصول ہونے کی تردید کر دی۔ ترجمان کا کہنا ہے استعفیٰ ملنے کے بعد نظر ثانی کی جائے گی۔ گورنر ہاؤس کو پرنسپل کی چھٹیوں کی درخواست موصول ہوئی تھی، ان کی 18 دن کی ایکس پاکستان لیو منظور کر لی گئی ہیں۔
بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی کے واقعات اور 8 فروری کے الیکشن کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ. کہتے ہیں 9 مئی کی بنیاد پر ایک سیاسی جماعت کو ختم کیا جا رہا ہے. چیف جسٹس سی سی ٹی وی فوٹیج ریکور کرانے کا حکم دے. فوٹیج چوری کرنے والے ہی 9 مئی کے ذمہ دار ہیں. ڈونلڈ لو رجیم چینج تسلیم کر لیتا تو دباؤ بائیڈن حکومت پر آتا. ڈونلڈ لو کے بیان پر دوبارہ انکوائری کرائی جائے. امریکی سفیر سے ملاقات ہوگی تو ڈونلڈ لو کے بیان اور امریکی سفارت خانے کے کردار پر بات کروں گا. بشرا بی بی کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی صحت مند ہے. میں جو شہد کھاتی ہوں اس میں کچھ ملا دیا گیا. بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے آخری گیند تک لڑوں گا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے خلاف بے بنیاد کیسز بنائے گئے. رانا ثنا ایک سے زیادہ بار کہہ چکے کہ بانی پی ٹی آئی نہیں لڑیں گے. آئی ایم ایف کے ایک اور پروگرام کے بغیر گزارا نہیں. وزیر اعظم کا تاجروں کو ایوارڈ دینے کی تقریب سے خطاب. کہا اب تو کشکول لے کر نہ بھی جائیں تو اگلے کہتے ہیں ان کی بغل میں کشکول ہے. وزیر اعظم کی اس بات پر سامعین نے تالیاں بجائی تو بولے یہ تالیاں بجانے نہیں گریبان میں جھانکنے کا موقع ہے. ہم قرض کے پہاڑوں میں دبے ہوئے ہیں. ہر چیز قرض پہ چل رہی ہے. رمضان ہے اس لیے آپ کو قرض کی چائے نہیں پلا رہے. Private sector has to lead the country. Secondly, import-led, subsidy-supported businesses are not sustainable anymore. We have to accelerate export-led growth. جو آپ نے کام کرنا ہے, that is continuing to improve productivity in your own operations. ٹیکس دینے والے قومی ہیروز ہیں. ملک کی ترقی کے لیے براہ راست ٹیکس اور برآمدی شعبہ ناگزیر ہیں. ٹیکس نظام میں ڈیجیٹلائزیشن بہت ضروری ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو ملک چلانا ہے. سبسڈی بیس برآمدات کی اب کوئی گنجائش نہیں. آپ پیداوار بڑھائیں. حکومت پالیسی فریم ورک دے گی. حکومت کا نجکاری سے پہلے پی آئی اے کی 2 کمپنیاں بنانے کا فیصلہ. پی آئی اے ہوا بازی اور ہولڈنگ کمپنیاں بنائی جائیں گی. حکومت نجکاری سے پہلے پی آئی اے کے تمام قرضے ادا کرے گی. نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پی آئی اے نجکاری کے منصوبے کی توثیق کر دی. ذرائع کا کہنا ہے حکومت نے پی آئی اے کے $88 ملین کے غیر ملکی قرضوں کے لیے نئی حکمت عملی تیار کر لی. حکومت قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ نہیں کرنا چاہتی. 10 سال کے لیے نئی شرح سود پر سیٹلمنٹ کی کوششیں. $9 ارب کا مجھے 2 سال سے نقصان ہو رہا ہے. یعنی کہ کے ایم سی کو نقصان ہو رہا ہے. وہ $9 ارب کراچی شہر کی خدمت کے لیے, فلاح و بہبود کے لیے, آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے بلدیہ عظمیٰ کراچی خرچ کر سکتی ہے. تو میں نے آج عدالت سے یہ التجا کی کہ پھر 2 سالوں میں جو نقصان ہوا ہے وہ بڑا پرابلم ہے بلدیہ عظمیٰ کے. سندھ ہائی کورٹ نے بجلی کے بلوں میں میونسپل ٹیکس کی وصولی کے خلاف حکم امتناع میں توسیع کر دی. سماعت 28 مارچ تک ملتوی. میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا قانون سازی کے بعد کہ الیکٹرک کے ساتھ ٹیکس وصولی کے لیے ایم او یو سائن کیا. اس عرصے میں ہم $9 ارب جمع کر سکتے تھے. حکم امتناع کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا. ٹیکس 2008 سے چلتا آ رہا ہے. 2017 میں اس وقت کے میئر وسیم اختر نے ایک پرائیویٹ کمپنی کو ٹھیکہ دیا. $1 بلین کا ٹارگٹ تھا. 20 کروڑ روپے ٹیکس جمع ہوتا تھا. امریکی شہر بالٹیمور کا مشہور پل فرانسس اسکاٹ کی جہاز ٹکرانے سے گر گیا. متعدد گاڑیاں اور 20 افراد ڈوب گئے. حادثے میں ہلاکتوں کا خدشہ. پولیس کے مطابق دریا میں گرنے والے افراد کی تلاش جاری ہے. اسرائیلی فورسز کی درندگی جاری. دیر البلح میں فضائی حملے میں 22 فلسطینی شہید ہو گئے. رفح میں گھر پر بمباری میں 4 بچوں سمیت 30 افراد لقمہ اجل بنے. اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی برائے فلسطین فرانسسکا البنیز کا کہنا ہے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں نسل کشی کے شواہد موجود ہیں. غزہ کی ناکہ بندی کے سبب روزانہ 10 بچے بھوک سے مر رہے ہیں. سلامتی کونسل نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی. قرارداد ویٹو نہ کرنے پر اسرائیل امریکہ پر سیخ پا. اسرائیلی مشیروں کا دورہ امریکہ منسوخ. اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے فلسطینیوں کے خلاف جارحیت نہیں روکی جائے گی. اس جگہ بھی کارروائی کریں گے جہاں اب تک نہیں کی. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں رفح پر حملے سے اسرائیل کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی.
اسرائیل کی رفح پر چڑھائی بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، چین، روس، فرانس، کینیڈا اور جنوبی افریقہ نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد کا خیر مقدم کیا۔ ماسکو حملے میں 100 لوگوں کی جان بچانے والے مسلمان لڑکے کے لیے حقیقی ہیرو کا ایوارڈ۔ 15 سالہ لڑکے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ لوگوں کو ایمرجنسی ایگزٹ کے ذریعے باہر نکالنے کا راستہ دکھا رہا تھا۔ کراچی میں گرمی کی شدت اگلے چند روز برقرار رہے گی۔ شہر میں ہیٹ ویو کا کوئی امکان نہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اپریل اور مئی میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ بارش برسانے والا نیا سسٹم آج بلوچستان میں داخل ہوگا۔ آئندہ 24 گھنٹے میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔